السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بہت چال پارٹ 21۔ سائی فیض بخش کی کہانی ختم ہو گئی تھی اور حالات ان کے خلاف نہیں تھے۔ ظفر محمود کے باقی بیٹے بہت خوش تھے کیونکہ فیض بخش کی وجہ سے انہیں بہت سی الجھنوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اب چونکہ انہوں نے باپ کے غیر فعال ہونے کے بعد سارے کاروبار خود سنبھال لیے تھے، اس لیے فیض بخش ہی ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اور پھر ایک دباؤ بھی تھا کہ سلطان نے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن اب سارے مسئلے حل ہو چکے تھے۔ ظفر محمود ابھی تک اعتدال پر نہیں آیا تھا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ ہولناک منظر دیکھا تھا۔ کوئی ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ سلطان اب وہ سلطان ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے وہ شوق، شریر اور کھلنڈر سا لڑکا تھا، لیکن اب بہت مختصر عرصے میں بڑی کایا پلٹ ہو گئی تھی۔ آخر کار ظفر محمود کی حالت ٹھیک ہوئی تو اس نے سلطان کو طلب کیا، اور جب سلطان اس کے پاس آیا تو ظفر محمود نے کہا، بتاؤ گے نہیں تم کہ وہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ ہونا تھا آغا جی، وہ تو ہونا ہی تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی سلطان کی عظمت کو نہیں پہچانا، اور یہی آپ کی غلطی ہے۔ میں آپ کے صحت مند ہونے کا انتظار کر رہا تھا، یہ نہ سمجھے کہ اس چھوٹی سی حویلی اور آپ کے معمولی سی جائیداد کا لالچ میرے دل میں ہوگا۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عظیم انسان کے لیے یہ ساری چیزیں بے ساخت ہوتی ہے۔ میں جب بھی چاہوں آپ کی اس پوری کی پوری حویلی اور جائیداد کی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس کا حل بھی تلاش کرنا ہے۔ کیا؟ ہاں، ایک بات اور بتا دوں آپ کو، وہ یہ کہ آپ کے پاس آستین کا ایک سانپ موجود ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں ہوں۔ تم نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ میرے علم سے باہر ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نہ سمجھنا ہی بہتر ہے۔ البتہ آستین کے سانپ کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ تمام بھائیوں اور باپ کو ایک جگہ جمع کر کے سلطان نے شکور کو طلب کر لیا۔ شکور کو بھائی کی موت کا علم ہو چکا تھا اور وہ شدید غم کی کیفیت کا شکار تھا۔ بات دور دور تک کسی کے بھی علم میں نہیں آئی تھی کہ فیض بخش کو کیا ہو گیا۔ اچانک اس پر دیوانگی کے دورے پڑے تھے اور اس کے کتوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ ڈالا۔ کسی کا کوئی قصور کہا نہیں جا سکتا تھا، بس ظفر محمود جسے یہ بات معلوم تھی کہ سلطان نے کیا کیا ہے۔ پھر جب سب لوگ جمع ہو گئے اور شکورہ پہنچ گیا تو سلطان نے اس سے کہا، شکورے، تیرے بارے میں کہا جاتا ہے تو ظفر محمود کا سب سے وفادار آدمی ہے۔ تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا تجھے عمران ظفر کی موت کا علم تھا؟ شکورے کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سلطان کو دیکھنے لگا، لیکن وہی لمحہ اس کے لیے موت کا لمحہ ثابت ہوا۔ سلطان نے اسے اپنی آنکھوں کے سحر میں جکڑ لیا اور شکورے کے چہرے کے نقوش بدلنے لگے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ پوری طرح سلطان کے سحر میں آ گیا۔ سلطان کی خوفناک آواز ابھری، کیا تجھے عمران ظفر کی موت کا علم تھا؟ ہاں، اس وقت جب وہ ہلاک ہوا تھا۔ کیا تو اس سازش میں شریک تھا؟ نہیں۔ پھر تجھے کیسے بات معلوم ہوئی؟ میرے بھائی غفورے نے بتایا تھا۔ تو نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ صرف اس لیے کہ دونوں گروہوں میں تصادم نہ ہو جائے۔ ہم ان کے درمیان ہونے والے ہر حالات کو سنبھالنا چاہتے تھے۔ عمران ایک حادثے کا شکار ہوا، اس پر جان بوجھ کر شکاری کتے نہیں چھوڑے گئے تھے، لیکن وہ مر چکا ہے۔ تجھے اس بات کا علم تھا؟ ہاں، میں جانتا تھا، شکورے نے جواب دیا اور ظفر محمود بے اختیار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کتے، نمک میرا کھاتا ہے، وفاداری دوسروں کی کرتا رہا۔ جان سے مار دوں گا میں تجھے۔ بہرحال شکورے کی اچھی خاصی پٹائی ہو گئی، لیکن ظفر محمود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کو جان سے مار سکتے۔ شکورے کو وہاں سے بھگا دیا گیا اور پھر سلطان نے اپنی واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا، میرا پتہ رکھ لیا جائے، جب بھی اگر آپ لوگوں کو کبھی میری ضرورت ہو، آپ کسی بھی مشکل کا شکار ہو، مجھے اطلاع بھیج دی جائے۔ ایک بڑا آدمی آپ کو صرف دے سکتا ہے، آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اسے دے سکے۔ اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سینے کی آگ شدت سے بھڑکی ہوئی تھی۔ اسے مہرالنساء پر سخت غصہ تھا۔ پتہ معلوم کر کے آیا تھا اور یہ محض اتفاق تھا کہ یہ پتہ اس کی رہائش گاہ سے زیادہ فاصلے کا نہیں تھا۔ پھر جب وہ اعلیٰ درجے کی کار میں مہرالنساء کی کوٹھی میں داخل ہوا تو مہرالنساء
حسان اور اس کے دونوں بچے کوٹھی کے خوبصورت لان پر شام کی چائے پی رہے تھے۔ اس عالیشان کار کو دیکھ کر سبھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر ایک انتہائی خوبصورت سوٹ میں ملبوس نوجوان کو کار سے اترتے دیکھ کر مہرالنساء اور حسان کو عجیب سا احساس ہوا۔ یہ شاندار جوان کچھ شناسا چہرے کا مالک تھا۔ سلطان مسکراتا ہوا اس جانب بڑھا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا۔ اچانک ہی مہرالنساء کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ اب اس نے سلطان کو پہچان لیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، سلطان! ہاں مہرالنساء، جانتی ہو سلطان کسے کہتے ہیں؟ اوہ سلطان، تم! خاموش رہو۔ ایک بڑا آدمی جب کسی سے مخاطب ہو تو تم جیسے چھوٹے لوگوں کو درمیان میں نہیں بولنا چاہیے، سلطان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ اتنا بڑا آدمی ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ حسان نے غصے سے کہا۔ سلطان نے اب بھی اس کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ مہرالنساء کے چہرے کا رنگ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ دونوں بچے عجیب سی نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ تب سلطان نے کہا، ہاں مہرالنساء، پہچان لیا تم نے سلطان کو؟ میں نے تم سے کچھ کہا تھا حویلی سے جاتے ہوئے، یاد ہے کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ سلطان، انسان بنو۔ کسی کے گھر آ کر اس سے اس لہجے میں بات کرنا کیا کوئی مناسب عمل ہے؟ میں صرف ان لوگوں کو اہمیت دیتا ہوں جو مناسب عمل کا مطلب جانتے ہیں، مناسب عمل کرنا جانتے ہیں۔ غیر مناسب لوگ نہ تو میرے لیے قابل عزت ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں میں کوئی اہمیت دیتا ہوں۔ لیکن سلطان، آؤ بیٹھو۔ تم تو بہت شاندار ہو گئے ہو۔ شاندار میں پہلے بھی تھا اور اب بھی ہوں، فرق صرف تم لوگوں کی نگاہوں کا ہے۔ کیا جانو شان و شوکت کیا چیز ہوتی ہے؟ خیر، تم مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش نہ کرو۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کہ میں تم سے کچھ کہہ کر گیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ تم کیا کہہ کر گئے تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا، میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر 10 سال کے اندر اندر میں واپس نہ آ جاؤں تو پھر تم آزاد ہو، اور تم یہ سوچ لینا کہ یا تو کوئی دوسری لڑکی میرے دل تک پہنچ گئی یا میرا وجود اس دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ 10 سال سے پہلے کسی سے شادی نہیں کرو گی، لیکن تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ تم مجھے حکم دینے والے ہوتے کون ہو؟ میں حسان سے محبت کرتی ہوں اور حسان سے میری شادی ہو گئی اور اب میرے 2 بچے بھی ہیں۔ افسوس، تمہارے اس عمل سے بہت سو کو تکلیف پہنچے گی۔ بہت سو سے میرا مطلب ہے بچے بھی ہے، اور یہ بے وقوف آدمی بھی، جسے ایک بار میرے ہاتھوں مار کھانے کے بعد بھی عقل نہیں آئی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ لڑکی میری مطلوب ہے جس سے وہ شادی کر رہا ہے، اور نہ تمہیں، اور نہ ہی تو تم نے سوچا۔ میں نے اس کی وجہ سے تمہیں مارا تھا حسان۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ بکو مت، مجھے مہرالنساء سے بات کرنے دو۔ ہاں مہرالنساء، میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے ایسا کر ڈالا تو تمہیں شدید پچھتاوا ہوگا۔ تمہیں اپنے شوہر کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تم صرف میری ملکیت ہو، میں تمہارا حاکم ہوں اور تم میری محکوم۔ میں تمہیں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں، اپنے شوہر سے تم طلاق لے لو، اپنے بچوں کو تم کسی کے پاس چھوڑ دو، یہ ان کی پرورش کریں گے۔ تم میرے ساتھ میری نئی نویلی دلہن بن کے میرے ساتھ آؤ گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو… مہرالنساء کو بھی چڑ ہو گئی۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا، تو تم کیا کرو گے؟ دیکھنا چاہتی ہو؟ دیکھو، یہ ایک شریف آدمی کی کوٹھی ہے اور میں… حسان نے پھر کہا، لیکن سلطان بیچ میں آ پڑا اور اس نے حسان کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں تم ادھر دیکھ کر بات کرو۔ حسان نے غصیلے انداز میں سلطان کو دیکھا، لیکن اسی لمحے اچانک اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ پھیکا پڑتا چلا گیا، اور تب سلطان نے کہا، تم زمین پر اوندھے لیٹ جاؤ اور گدھے کی آواز اپنے منہ سے نکالو۔ حسان آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور پھر اوندھا لیٹ کر گدھے کی طرح چیخنے لگا۔ دونوں بچے کہے لگا رہے تھے، مما ڈیڈی گدھے بن گئے، مما ڈیڈی گدھے بن گئے، لیکن مہرالنساء کے چہرے پر انتہائی خوف کے آثار اور وہ دہشت سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں اگر چاہوں مہرالنساء تو تمہارے ہاتھوں تمہارے شوہر کو قتل کرا دوں۔ تم لوگوں کو یہ پوچھتی پھرو کہ یہ بچے کس کے ہیں، اور میرے قدموں میں آ کر تم میری غلامی کرو، لیکن میں ایک منصب نہیں ہوں۔ میں اسی مہرالنساء کو چاہتا ہوں جو بات بات پر مجھ سے لڑتی تھی، میرے ساتھ کھیلتی تھی، مجھ سے شرارتیں کرتی تھی۔ افسوس، انسان دنیا میں بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو خوشی سے انہیں نہیں ملتی۔
میں تمہیں اصل حیثیت سے چاہتا ہوں، میری آرزو ہے کہ تمہارے دل میں میری محبت جاگے اور تم دنیا کو چھوڑ کر میرے قریب آ جاؤ۔ مجھ سے کہو سلطان، غلطی ہو گئی، میں تمہیں سمجھ نہیں سکی تھی۔ سمجھی مہر النساء، میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں بھی چاہنا ہوگا، لیکن سچے دل سے۔ یہ ممکن نہیں ہے سلطان، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر میرا فیصلہ بھی سن لو۔ اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہو، گدھا چیخ چیخ کر آوازیں کھو بیٹھے گا۔ سلطان نے حسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو واقعی اتنی دیر سے مسلسل چیخ رہا تھا اور اب اس کی آواز بیٹھ گئی تھی اور گلا خشک ہو گیا تھا۔ دونوں بچے باپ کی پیٹھ پر جا بیٹھے تھے اور ٹک ٹک کر کے اسے گدھا سمجھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مہر النساء دوڑ کر شوہر کے پاس پہنچ گئی، بچوں کو ڈانٹ کر ہٹایا، اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی، لیکن وہ مچل مچل کر زمین پر لوٹنے لگا تھا اور حلق سے جس طرح کی بھی آوازیں نکل رہی تھی نکالتا جا رہا تھا۔ مہر النساء اسے روکنے میں ناکام رہی تھی۔ بہت دیر تک یہ تماشا جاری رہا اور پھر حسان پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی اور کچھ دیر کے بعد اس نے سر زمین پر ڈال دیا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کیا کر دیا ہے تم نے میرے شوہر کو؟ میں پوچھتی ہوں، کیا کر دیا ہے تم نے؟ مجھے بتاؤ، مجھے جواب دو۔ اور سلطان نے جلتی ہوئی آنکھوں سے مہر النساء کو دیکھا۔ اس وقت جب اس نے تمہیں آم توڑنے کے لیے درخت پر چڑھایا تھا، میں نے اسے مارا تھا مہر النساء، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ جو چیز میری ہوتی ہے اسے کسی کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا، اس نے نہیں سمجھا۔ میرے اہل خاندان اور تم مجھے معمولی انسان سمجھتے تھے۔ دیکھ لو میں کتنا معمولی انسان ہوں۔ میں تم سے پھر یہی بات کرتا ہوں، اگر تم یقین کرنا چاہو تو کرو۔ بتاؤ تم کیا کر سکتی ہو؟ میرے پیر چاٹ سکتی ہو تم؟ غلط فہمی کے مریض ہو، جاہل جانور ہو۔ کون سی عظمت ہے تمہارے اندر؟ بتاؤ کون سی عظمت ہے؟ کیا عظمت ہے؟ ایک گھٹیا آدمی ہو تم۔ مہر النساء دیکھو میں کتنا گھٹیا آدمی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے جوتوں کے فیتے کھولنے لگا۔ پھر اس نے مہر النساء کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ میرے پاؤں ہے، وہ تمہارا چہرہ اور اس کے اندر تمہاری زبان۔ آؤ ذرا میرے پیر چاٹو۔ مہر النساء نے نفرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تو اس نے اپنی آنکھیں مہر النساء کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کے ہونٹ خاموش تھے، لیکن ذہن مہر النساء کے ذہن کو کنٹرول کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تمہارے حواس کا ایک حصہ جاگتا رہے گا، دوسرا سو جائے گا۔ جاگنے والا حصہ تمہیں یہ احساس دلائے گا کہ تم کیا کر رہی ہو، اور سو جانے والا حصہ تم سے میرے حکم کی تعمیل کرائے گا۔ لو زمین پر بیٹھ جاؤ۔ مہر النساء نے ایک بار پھر اپنے اندر نفرت کی لہریں محسوس کی اور اس کے بعد وہ جھکتی چلی گئی، پھر ہاتھوں پیروں کے بل چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اپنی زبان نکال کر پاؤں پر لگائی۔ سلطان نے دونوں پاؤں پیچھے ہٹا لیے۔ بس اتنا کافی ہے، تم دیکھ رہی ہو، جان رہی ہو کہ تم کیا کر رہی ہو، لیکن تم یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میں تمہیں وہ مقام نہیں دینا چاہتا۔ آنے والے دور میں تم میرے شانوں سے شانہ ملا کر کھڑے ہونے والی ہوگی، اور یہ سوچ کر میں تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا کہ میرے حکم پر تم نے میرے پاؤں چاٹنے پر بھی مجبور ہو گئی تھی۔ چنانچہ سیدھی کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارے ذہن کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوں۔ مہر النساء ایک دم ہوش میں آئی، اسے شدید حیرت تھی کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ مرحلہ بھی ٹل گیا اور اس نے کہا، میری کوٹھی یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، اس کا نمبر ذہن میں رکھو اور میرا ٹیلی فون نمبر بھی۔ تم مجھے یہ بتانا کہ تمہارا شوہر تمہیں کب طلاق دینے پر آمادہ ہے، اس سے بات کر لو۔ مہر النساء، یہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میرے سوا تم اس کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس وقت کے لیے مجبور مت کرو جب تمہارا شوہر اس دنیا میں موجود نہ ہو۔ سلطان یہ کہہ کر واپسی کے لیے مڑ گیا اور مہر النساء پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سلطان اپنی کار میں بیٹھا، اس کے ڈرائیور نے اپنی کار واپس موڑ کر گیٹ سے نکال دی۔ مہر النساء پر سکتہ سا طاری تھا، جبکہ حسان نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اپنی جگہ پڑا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے چونک کر ادھر ادھر آنکھیں پھاڑی اور حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس کے بعد واقعات کا ایک لا مٹنا ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ سارا نزلہ ان پر ہی گر رہا تھا۔ ایک بار وہ پانی کی ٹاور پر چڑھ گیا، سیڑھیاں عبور کر کے اوپر پہنچا اور ٹنکی کے باہر کنارے آ کھڑا ہوا۔ خاصی بلند ٹنکی تھی اور حسان اس سے کودنے پر آمادہ
ہو گیا۔ مہرالنساء اسے دیکھ کر خوف سے اپنی سانس بند کیے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ پھر حسان کو ہوش آ گیا۔ جس آسانی سے وہ سیڑھیاں چڑھا تھا اس آسانی سے نیچے اتر گیا۔ اس نے پریشان لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا کہ میں اوپر کیسے آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک لہر سی اٹھی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ بلندی پر پہنچ کر ہوا میں اڑتا ہوا نیچے آ جاؤں۔ اس نے بہت خوفزدہ لہجے میں کہا، ایسے بہت سے خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ ساحل سمندر جا کر سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤں اور سمندر کے نیچے کی دنیا دیکھوں۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ سپرمین کی طرح ٹرین روکوں۔ یہ ساری باتیں سن کر مہرالنساء شدت خوف سے دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر سلطان کے ٹیلی فون اس کے پاس آتے تھے اور حسان جو عمل کرتا تھا سارے اسے پہلے ہی بتا دیا کرتا تھا۔ سلطان آج وہ سوچ رہا ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین کو آگے سے ہاتھ لگا کر کسی طرح روکا جائے۔ وہ ہر عمل ایک لمحے کے اندر کر سکتا ہے مہرالنساء، لیکن میں اسے ایسا عمل کرنے سے روک دیتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک انسان کی زندگی ضائع ہو جائے۔ اگر ہوا تو وہ میری نہیں تمہاری وجہ سے ہوگا۔ کیا تم نے حسان سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ لیا ہے؟ اس سے بات کی ہے؟ جھوٹ نہیں بولو گی تم۔ نہیں، میں نے بات نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ میرے اوپر رحم کرو سلطان، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ طلاق لینے سے کیا ہوگا۔ میرے بچے ساری عمر بے بسی اور بے کسی کا شکار رہیں گے۔ اور سلطان میں ایک بات اور بتا دوں، یقین کرو روز اول سے میں نے تمہیں صرف اپنا بھائی سمجھا ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ پل کر جوان ہوئی ہوں۔ میں نے کبھی تمہارے بارے میں اس انداز میں نہیں سوچا۔ تم میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو۔ مجھ پر نہیں تو میرے بچوں پر رحم کھاؤ۔ تم نے مجھ پر رحم کھایا۔ میں نے وہ قوتیں حاصل کر لی ہے جو مجھے آخر عمر میں بھی افضل بنائے رکھ سکتی ہے، لیکن میں تمہیں نہیں پا سکا، اور جب میں صرف اپنی انا کی خاطر تمہیں معاف کر رہا ہوں تو تم نخرے کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتا تمہارے بچوں کو۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تم مجھ سے نہیں حسان سے محبت کرتی تھی۔ جب میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، سمجھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں نے کہا ہے، تم اس کے لیے ایک وقت کا تعین کر لو، ورنہ اس کے بعد تم بیوہ کہلاؤ گی۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ مہرالنساء کی صحت گرنے لگی تھی۔ حسان بھی پریشان تھا۔ سلطان اس دن کے بعد ان کی کوٹھی میں نہیں آیا تھا، لیکن حسان خود ہی اس سلسلے میں کہتا رہتا تھا، مجھ پر عجیب و غریب کیفیتیں طاری ہوتی رہتی ہے مہرالنساء، ہم کیا کریں؟ یہ تھی مہرالنساء کی کہانی، اور اس کے بعد مہرالنساء شدید پریشانیوں کا شکار ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے لگی، اور ایک دن اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ کہنے لگی، جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے جناب، ہم ہر سلسلے میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد کرنے والی ذات صرف ذات باری کی ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ رب العزت ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا ہے۔ میرا ذہن محترم آپ کی طرف آ گیا اور میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے بتائیے کہ اللہ نے شیطان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی شیطانی حرکتوں سے مخلوق کو گمراہ کرے، لیکن مخلوق کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا سہارا لے کر شیطان کی حرکتوں سے محفوظ رہے، اور اس کے لیے ذات باری نے اپنی مخلوق کو لاکھوں غبار دے دیے ہیں، اور شیطان مردود کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کا اپنا بھی ایک اپنا عمل ہوتا ہے جو وہ آسانی سے کرتا رہتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے حوالے سے آپ میرا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ بات کچھ اس انداز میں شروع کی گئی تھی کہ میری ساری توجہ اس کی جانب ہو گئی۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ کہانی میری نہیں بلکہ مہرالنساء کی ہے، یا آپ اسے سلطان کی کہانی سمجھ لیں۔ یہ زمانے میں بکھری ہوئی لاکھوں داستانوں میں سے ایک، جو بہرحال داستانیں ہوتی ہے۔ مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی تھی کہ میں ایک ایسے شخص سے رجوع کروں جو عجیب و غریب قوتوں کا مالک ہے۔ اس وقت میں یہ جانتا تھا کہ وہ ہپنوٹزم جانتا ہے، اور وہ بھی بہت ہی جدید اور طاقتور انداز میں۔ اب میرے لیے ایک مشکل مسئلہ تھا کہ میں سلطان سے کیسے رابطہ قائم کروں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو مہرالنساء کے بتائے ہوئے پتے پر بھیجا اور انہیں ہدایت دی کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے وہ سلطان سے رابطہ قائم کریں اور اسے
یہاں آنے کے لیے دعوت دے، دوست بنائے۔ وہ لوگ اس میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار ناصر فرازی نے ذہانت سے کام لے کر سلطان سے رابطہ قائم کر لیا۔ وہ اس کا طریقہ کار تھا، اس میں میری کوششوں کا دخل نہیں تھا۔ ناصر فرازی نے کچھ اس طرح سلطان سے میرا تذکرہ کیا کہ سلطان نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیا اور ناصر فرازی نے اسے ملاقات پر آمادہ کر کے وقت کا تعین کر لیا۔ بہرحال میں سلطان کا انتظار کرنے لگا اور وقت مررہ پر وہ میرے پاس آ گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آصف کس طرح سے سلطان کو سمجھا پائے گا۔ کیا کہیں آصف بھی اس کے ہاتھوں ہپنوٹزم کا شکار ہو جائے گا؟ کیا وہ مہرالنساء کو سلطان سے بچا پائے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔